بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کے بعد سنت نماز پڑھے وہ 4 رکعت پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جنازے میں نماز جنازہ ہونے تک شریک رہا اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے اور اس میت کے گناہ معاف فرما کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کی بیماری میں کہا کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹ لگانا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے، اور آپ کے گرد کھڑے لوگ آپ کو دیکھ کر رو دیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، پھر ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دے دی گئی، بس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم اسے رکھ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں مسکیجوں کے علاوہ اور چیزوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تم سب قسم کے برتنوں میں نبیذ پی لیا کرو اور نشہ لانے والی چیز کو استعمال نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق یعنی 20 من سے کم گلے پر زکوٰۃ نہیں، نہ ہی 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اوقیہ یعنی 52.5 تولے چاندی سے کم پر زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر میں خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کے خرچ کرنے سے اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے گھر والوں اور بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے گھر والوں سے کچھ بچے تو پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے دائیں اور بائیں خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی امید سے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے، یعنی اس کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہا، لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا، کوئی کانٹا، کوئی ہڈی راستے سے ہٹائی، نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، تو یہ 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر شکر ہے، اور اس دن یہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کنجوس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صدقہ کرنے کے لیے سونا لیے گھومتا پھرے گا اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کا یہ حال ہوگا کہ ایک مرد کی ذمہ داری میں 40 عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو دودھ دینے والا جانور دیا تو صبح دودھ کے وقت اس کو 1 صدقے کا ثواب ملے گا، اور شام کو دودھ کے وقت اسے 1 صدقے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے کو ضائع کیے بغیر خرچ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے شوہر کو کمانے کا، اور خازن یعنی حفاظت کرنے والے خزانچی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور کسی اجر ملنے سے دوسرے کا اجر کم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام جس شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جمع مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملے میں جمع کر کے رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری مال سے نہیں بلکہ مالداری نفس کی مالداری سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام قبول کر لیا، جس کو ضرورت کے مطابق روزی دی گئی، اور جسے اللہ نے ان چیزوں پر کفایت کرنے والا بنایا جو اس کو دی گئی ہے، تو اس نے فلاح پالی، یعنی آخرت میں جہنم سے نجات پالی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور پائی تو فرمایا اگر یہ صدقے کی نہیں ہوتی تو میں اسے کھا لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھو تھو اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ہمارے لیے صدقہ کھانا تو حلال ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس کے بارے میں معلوم فرماتے، اگر بتایا جاتا وہ ہدیہ ہے تو آپ کھا لیتے، اور اگر کہا جاتا کہ وہ صدقہ ہے تو پھر نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے سواگت کے لیے روزہ نہ رکھو، جس آدمی کو روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم کے بیٹے نے روزے کے علاوہ ہر عمل اپنے لیے کیا اور روزہ میرے لیے رکھا، اور اس کی خصوصی جزا یعنی بدلہ میں اللہ ہی دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس چہرے سے 70 سال کی دوری تک دور فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔